بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 12 اگست بروز جمعہ ہم بات کریں گے شہباز گل کو آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ 2 روزہ جسمانی ریمانڈ ختم ہوا تھا اور ریمانڈ کے ختم ہونے کے بعد ان کو عدالت میں پیش کیا گیا تھا، اور آج ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو شہباز گل کے خلاف عدالت میں پیش ہونا پڑا بطور پروسیکیوٹر، اور جو تفتیشی افسران تھے انہوں نے عدالت میں بڑا زور لگایا کہ ہمیں فزیکل ریمانڈ مل جائے، ہمیں کوئی رسپانس مل جائے، ہمیں کوئی ریلیف مل جائے۔ ایسا کچھ نہ ہوا۔ شہباز گل کے حوالے سے پولیس افسران نے عدالت کو آگاہ کیا ہے کہ ہمیں 1% بھی تفتیش میں ایسا کچھ نہیں ملا کہ ہم کہہ سکیں کہ ہمیں 2 دن کے ریمانڈ میں ہم نے کوئی چیز تفتیش کر لی ہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ اور نہ جو کہتے تھے کہ عمران خان کے خلاف کوئی آڈیو بیان آ گیا ہے، کنفیشن کر لیا ہے، وعدہ معاف گواہ بن گیا ہے، پاکستان تحریک انصاف کی پارٹی پالیسی کا بتا دیا ہے، جو جیو جنگ سارا دن ذرائع کہہ کر قوم کو بیوقوف بناتا تھا، بری طرح مسترد ہو گئے ہیں۔ شہباز گل نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ عمران خان کا وفادار ساتھی ہے، اور اس سے جو غلطی ہوئی ہے وہ اس کی ذاتی غلطی ہے، اس غلطی میں کوئی اور شامل نہیں تھا۔ جو یہ زبردستی معاملہ عمران خان کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے تھے، پھر جو تشدد کیا گیا، اپنی قمیض اتار کے جج صاحب کو اس نے اپنی پیٹھ پر اور کمر پر لگے وہ نشانات دکھائے جو یہ تشدد کرتے رہے، اور عدالت کو کہا جناب یہ ظلم کرتے رہے، مجھے سونے نہیں دیتے تھے، تشدد کیا ہے، وہ ساری چیزیں بھی۔ اور پھر پاکستان تحریک انصاف کی قیادت بھی آج پہنچی ہے، کارکنان کی بہت بڑی تعداد تھی، اور آج وہاں پر نعرے بازی ہوئی ہے، اس کی ساری تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے عملاً آج شہباز گل رہا ہو گئے ہیں، کیونکہ جس جیل میں بھیجا جا رہا ہے، اسلام آباد میں جیل تو ہے نہیں، اڈیالہ جیل جو راولپنڈی پنجاب حکومت کی جو اس میں آتا ہے دائرہ اختیار میں، اور وہاں شہباز گل کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ عدالت میں جب آج سماعت ہوئی تو عدالت کے جج ہیں عمر شبیر صاحب، ان کی عدالت میں پیش کیا گیا، اور پاکستان تحریک انصاف کی وکلا ٹیم پہنچ گئی۔ فیصل چودھری، نیاز اللہ نیازی صاحب جو سابق ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد تھے، علی بخاری صاحب، اور جو وکلا ٹیم ہے پاکستان تحریک انصاف کی، وہ ساری موجود تھی، اور سب نے آج آرگومنٹس کی ہیں۔ یہی تو چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ 8-10 وکیل کھڑے کر دیں اور باری باری وہ عدالت کو کہیں اسسٹ کریں کہ جناب یہ جسمانی ریمانڈ نہیں بنتا۔ یہ کیا انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے؟ ایک موبائل فون ہے، اور وہ موبائل فون کا بھی کہانی میں آپ کو بتاؤں گا کہ موبائل فون کا اصل چکر کیا ہے۔ بہرحال جب عدالت میں سماعت ہوئی تو شہباز گل نے کمرہ عدالت میں پہنچتے ہی علی نواز اوان کے کان میں کوئی سرگوشی کی۔ شہباز گل کے وکیل فیصل چودھری نے پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں سے کمرہ عدالت سے باہر جانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ جج صاحب آ گئے ہیں، کمرہ عدالت میں خاموشی اختیار کریں۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ پروگرام کی CD لی ہے جو شہباز گل کے ایئر وائی نیوز پر، آڈیو شہباز گل سے میچ کر گئی ہے، ایک موبائل ان کی گاڑی میں رہ گیا تھا، دوسرا ان کے پاس تھا۔ شہباز گل نے عدالت کے سامنے جب یہ بات تفتیشی افسر نے کی تو شہباز گل نے عدالت کے سامنے یہ بیان دیا، اور عدالت سے یہ استدعا کی کہ 4 بجے کا وقت تھا، اس وقت کوئی موبائل نہیں چل رہا تھا، محرم کا دن تھا، اس دن تو موبائل فون چل ہی نہیں رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اس وقت کوئی موبائل فون نہیں چل رہا تھا، سگنل نہیں تھے، میرا جسمانی چیک اپ نہیں کیا گیا، وکلا سے نہیں ملنے دیا گیا، جیل تھانے میں ساری رات مجھے جگائے رکھا گیا، مجھے نیند آتی تھی، یہ جگا دیتے تھے۔ شہباز گل نے قمیض اٹھا کر عدالت کو اپنی کمر دکھائی اور کہا کہ مجھے شدید تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے، میرا میڈیکل نہیں ہوا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ افواج پاکستان کے بارے میں ایسی بات کروں گا، میں پروفیسر ہوں، کوئی مجرم نہیں ہوں، مجھے تھانہ کوہسار میں نہیں رکھا گیا، مجھے مختلف مقامات پر یہ لے کر جاتے رہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھ سے پوچھا جاتا تھا کہ سابق وزیر اعظم کھانے میں کیا کھاتے تھے، میں وفاقی کابینہ کا ممبر رہا ہوں، میرا فرضی میڈیکل اپنی مرضی سے بنایا گیا۔ جج صاحب نے کہا کہ اس کا مطلب ہے جو میڈیکل یہاں پیش کیا گیا ہے وہ آپ کا اصل نہیں ہے۔ شہباز گل نے کہا میرا تو میڈیکل ہوا ہی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کہاں سے رپورٹ لے کے آ گئے۔ انہوں نے کہا ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد جہانگیر جدون صاحب جو پہلے وکیل تھے مسلم لیگ نون کے مختلف کیسز میں، اور پھر ان کو ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد لگایا گیا، انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ٹرانسکرپٹ تھا جو پڑھا گیا، یہ نہیں بتا رہے کہ کون اس کے پیچھے ہے، پولی گرافک ٹیسٹ کرانا ہے کہ شہباز گل سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ۔ انہوں نے کہا کہ شہباز گل موبائل اور لیپ ٹاپ تک رسائی نہیں دے رہے، ڈرائیور کے انہوں نے بنی گالہ میں چھپایا ہوا ہے، یہ نہیں بتا رہے کہ کون ان کے پیچھے تھا۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد نے ملزم شہباز گل کا مزید جسمانی ریمانڈ دینے
پڑھنے کی استدعا کی، اور شہباز گل نے یہ بھی کہا کہ شہباز گل کی پروگرام میں گفتگو کا جو ٹرانسکرپٹ تھا وہ عدالت کے سامنے پڑھا گیا، اور شہباز گل نے کہا کہ جناب یہ مجھ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ فیض حمید کے ساتھ، جو ہمارے کور کمانڈر اب بہاولپور ہیں، فیض حمید کے ساتھ آپ کی کتنی دفعہ ملاقات ہوئی ہے، فیض حمید کے ساتھ آپ کی کتنی دفعہ بات ہوئی ہے، یہ باتیں مجھ سے پوچھتے رہے ہیں، اور عمران خان کھانے میں کیا کھاتے ہیں یہ باتیں مجھ سے پوچھتے رہے ہیں۔ پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ فوج کے اندر مختلف رینکس کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کی گئی۔ شہباز گل سے تفتیش کا یہ مقصد ہے کہ ہم شواہد اکٹھا کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے ریمانڈ میں ہم کہہ رہے تھے کہ ٹرانسکرپٹ اصلی ہے یا نقلی ہے، اور اب ہم نے اس کا پتہ لگا لیا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ پروگرام کے پیچھے پروڈیوسر کون تھا۔ میری استدعا ہے کہ شہباز گل ہائی پروفائل ملزم ہیں، ان کا پولی گرافک ٹیسٹ لازمی ہے، ہمیں 4-5 دن دیں تاکہ پنجاب فرینزک لیب سے پولی گرافک ٹیسٹ کرائیں۔ ہم نے پیمرا کو بھی لکھا ہے، ہو سکتا ہے ملزم شہباز گل کو ہمیں کراچی لے کر جانا پڑے اور ہم ملزم کو کراچی لے جائیں، ہمیں شہباز گل کا موبائل فون نہیں مل رہا۔ شہباز گل کے وکیل فیصل چودھری صاحب نے صحیح کلاس لگائی میڈیا کی بھی۔ شہباز گل کے وکیل نے کہا کہ تشدد کے نشانات کپڑوں پر نہیں، شہباز گل کی کمر پر ہیں۔ میڈیا کو فیڈ کیا جا رہا ہے کہ شہباز گل وعدہ معاف گواہ بن گئے ہیں، ان کو شرم نہیں آتی۔ ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کو میجسٹریٹ کی عدالت میں لا کے کھڑا کر دیا، اس پر بھی اعتراض کیا، اور عدالت نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ آپ کو کیسے پتا کہ شہباز گل کے پاس 2 موبائل فون تھے، ایک آپ کو مل گیا ایک نہیں ملا۔ عدالت نے تفتیشی افسر سے جب یہ پوچھا تو تفتیشی افسر نے کہا ہمارے ذرائع نے ہمیں بتایا ہے۔ بھئی کون سے آپ کے ذرائع؟ آپ ٹویٹر کے اوپر آپ کا جو اسلام آباد پولیس کے بیٹھے ہیں وہ سارا دن تو وہاں کہانیاں سناتے ہیں، کون سے ذرائع؟ کہتے ہیں جی ہمارے ذرائع نے بتایا کہ شہباز گل کے پاس 2 موبائل تھے، دوسرا موبائل ہمیں نہیں دیا گیا۔ شہباز گل نے کہا کہ پروگرام میں لینڈ لائن نمبر پر میں نے بات کی تھی اور موبائل سے بات ہوئی ہی نہیں تھی، تو میں کیسے کہوں کہ موبائل سے بات ہوئی تھی؟ اور ساتھ فیصل چودھری نے اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ موبائل لینا چاہتے ہیں جس میں سب سیاسی سرگرمیاں ہیں، یہ صرف سیاسی انتقام کا نشانہ بنا رہے ہیں، اور یہ وہ موبائل فون لینا چاہتے ہیں جو بطور پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے ترجمان کے طور پر ان کے پاس ہوتا ہے، اور یہ سیاسی سرگرمیاں دیکھنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ آج پورا جو رونا دھونا تھا وہ موبائل تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ سارے مقدمے تماشے کے پیچھے وہ صرف موبائل فون لینا چاہتے ہیں، یا تو ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ وہی موبائل فون ہے جس پر عمران خان نے کوئی ویڈیو ریکارڈ کروا کے رکھی ہوئی ہے، اس کو لینا چاہتے ہیں۔ کوئی ایسا چکر ہے تو صحیح کہ ہر بات میں موبائل فون کو لے آتے تھے۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ فوجی ادارے یا دیگر کام احترام کرتے ہیں۔ فیصل چودھری صاحب نے کہا آپ یہ چاہتے ہیں کہ شہباز گل کو کراچی، اسکردو، شمالی علاقہ جات جہاں دل چرے یہ لے جائیں۔ جو رٹی رٹائی تقریر انہوں نے کی ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے۔ پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے جسمانی ریمانڈ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ویسے بھی کرا سکتے ہیں۔ ایف آئی اے ان کے ہاتھ میں، یہ میرا اور آپ کا نام بھی کل ایف آئی آر میں ڈال دیں گے۔ جج صاحب کو کہا کہ یہ میرا اور آپ کا نام بھی کل ایف آئی آر میں ڈال دیں گے، پھر آپ تو کیا کریں گے؟ شہباز گل کے وکیل علی بخاری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ ایک کیس میں 2 مقدمے نہیں ہو سکتے۔ کراچی کے مقدمے میں ایئر وائی کے جو نیوز ہیڈ تھے ان کو گرفتار کیا گیا، چونکہ 2 مقدمات تھے، کراچی کی عدالت نے اس کو ڈسچارج کر دیا، اور ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیس یہ زیر التوا ہے، یہ بنانا اسٹیٹ نہیں، ہر ملزم کے حقوق ہیں۔ شہباز گل نے بات کرتے ہوئے دوبارہ روسٹرم پر آ گیا اور کہا کہ مجھ سے بار بار سوال ہوتا ہے کہ کیا یہ سب کہنے کے لیے عمران خان نے کہا تھا؟ میں کہتا ہوں میں نے ایسا کوئی بیان نہیں دیا، مجھ سے سیاسی انتقام لیا جا رہا ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، جو یہ کہتے ہیں نا کہ انہوں نے کوئی ویڈیو بیان لیا ہوا ہے، ایکسٹرا جوڈیشل کنفیشن از نو کنفیشن ان دا آئی آف لا، یہ قانون شہادت آرڈر ہے، آرٹیکل 37، آرٹیکل 38، آرٹیکل 39 پڑھ کے دیکھ لیں، آپ کو تسلی ہو جائے گی۔ اگر شہباز گل نے کوئی بیان دے بھی دیا ہے، پولیس کی حراست میں اس کی ہمارے قانون میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جب ملزم آ کے عدالت کے سامنے کہہ دے کہ میں نے کوئی بیان نہیں دیا، اس بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، 1% بھی، 0 جیسی بھی اس کی حیثیت نہیں ہے۔ شہباز گل کے وکیل نیاز اللہ نیازی نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ عمران خان کہتے ہیں کہ ملک کے لیے مضبوط فوج بہت ضروری ہے۔ انہوں نے عدالت کو بتایا کہ ملزم شہباز گل کو کبھی ایک تھانے میں، کبھی دوسرے اور کبھی تیسرے میں لے جاتے تھے۔ پروسیکیوٹر نے کہا کہ شہباز گل کا میڈیا ٹرائل نہیں ہو رہا، ہم قانونی کارروائی آگے بڑھا رہے ہیں۔ شہباز گل کے ایف آئی اے کی فورینزک رپورٹ مثبت آئی ہے، کیا ان کا ٹرانسکرپٹ اداروں کے خلاف نہیں ہے؟ جب موبائل مل جائے گا تو اس کا بھی فورینزک ہو جائے گا، تو اس حوالے سے بھی پتہ چل جائے گا۔ عدالت نے شہباز گل کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا تھا، جس کو بعد میں عدالت نے سنایا 10:30 بجے، اور عدالت نے ان کا جو جسمانی ریمانڈ کی استدعا رد کرتے ہوئے ان کو کہا کہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیجا جائے، کیونکہ نہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کوئی درخواست دی جا سکتی تھی جب تک جسمانی ریمانڈ تھا، نہ ضمانت کی درخواست دی جا سکتی تھی چونکہ ملزم جسمانی ریمانڈ پہ تھا۔ اب آج ہی ضمانت کی درخواست دائر ہو گئی ہے،
1 दिन का नोटिस होगा। अब क्योंकि वो अडियाला जेल में चले जाएंगे, अडियाला जेल रावलपिंडी की हदूद में है, पंजाब हुकूमत उसको देखेगी, तो इसका मतलब है कि वो जो हैं वो आज ही उनको रिहा कर दिया गया है। हो सकता है ये किसी और मुकदमे में अदालत से जाते हुए, जेल जाते हुए गिरफ्तार करें, उम्मीद नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बड़े सख्त अहकामात हैं कि जब आप किसी को गिरफ्तार करें तो तमाम मुकदमात में इकट्ठी तफ्तीश करें। ये नहीं है कि एक मुकदमे में 2 दिन आप लें, जिस्मानी रिमांड लें, फिर दूसरे मुकदमे मिलें, ऐसा नहीं होता। दूसरा, जो वो सायरा बीबी थी जिसकी 10 माह की बच्ची भी जेल में जिसने गुजारी है, और वो जो सारी चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूं कि उनकी ज़मानत भी अदालत ने मंजूर कर ली है। और ये ड्राइवर की बीवी थी, ये इंतकाम ख़त्म हो जाता है, दबाव मुस्तरद हो जाते हैं, दफन हो जाते हैं, लेकिन इनका स्याह चेहरा पूरी कौम ने देख लिया है कि 10 माह की बच्ची पर भी मरीम नवाज़ ने रात तमाशा करने के लिए बयान ज़रूर दिया है कि मैं राना सनाउल्लाह से ये कहती हूँ, जैसे वज़ीर आज़म ये है और वज़ीर दाखिला को यह अहकाम जारी कर रही है, मरीम नवाज़ की मर्ज़ी के बगैर तो ये पता नहीं मुस्लिम लीग नून की हुकूमत दिला सकती। ये कैसे हो गया कि मरीम नवाज़ को जब वो जेल चली गई, जब ज़मानत की दरख्वास्त हो रही थी, वो कहती कि प्रोसिक्यूटर से कहें जी कि बयान दे दें, हमें ज़मानत पे एतराज़ नहीं है, हो जाना था। जब जेल भेज दिया, रात हो गई, फिर मरीम नवाज़ को ख्याल आया कि मैं भी इंसानी हकूक़ की तर्जमान बन जाऊँ और मैं भी कोई चीज़ें जो है वो कौम को गुमराह कर सकूँ। ये कौम को गुमराह नहीं कर सकते, ये बुरी तरह मुस्तरद हो गए हैं और इनके पास ना कोई बात करने को है, ना इनके पास कोई चीज़ है। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि शहबाज गिल अपनी बात पर कायम रहे, शहबाज गिल से ये कुछ भी नहीं उगलवा सके। शहबाज गिल ने जो कहा वो करके दिखाया, शहबाज गिल अपनी बात पर डटे रहे। शहबाज गिल से जो गलती हुई वो एक अलग मामला है, लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ जो उसको इस्तेमाल करना चाहते थे उसमें बुरी तरह पिट गए हैं। ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, इसके पास कोई चीज़ थी नहीं करने को, और यही वजह है कि इस इम्पोर्टेड हुकूमत को आज जो अदालत है उसने बड़ा झटका दिया है, और इनकी जो जितने भी ओछे हटकंडे थे वो सारे के सारे मुस्तरद करते हुए अदालत ने आज शहबाज गिल को जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया है और आज ही ज़मानत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। और मैं ये समझता हूँ कि इस 3 दिन, टोटल 3 दिन रहे हैं और 3 दिन की हिरासत में एक बात भी नहीं ये अपने मतलब की निकलवा सके शहबाज गिल से, चाहे जितना तशद्दुद किया है। और ये तशद्दुद का मुकदमा भी इंशाअल्लाह दर्ज होगा और ये भी उस मुतलका जो SHO है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। जो भी तफसीलात होंगी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हामी नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।